السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تازہ ترین ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انگریزی کی دو ٹرمز ہیں، ایک تو ہے مرفیز لا اور دوسری ہے ڈومینوز ایفیکٹ۔ اب مرفیز لا کو میں اس طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جب کوئی چیز غلط ہونی ہے تو غلط ہونی ہے۔ Anything can go wrong, it will go wrong۔ یعنی اسی طرح آپ دیکھیے کہ مرفیز لا میں نے آپ کو بتایا، تو ڈومینوز ایفیکٹ یہ ہے کہ سیکوینس آف ایونٹس بیڈ اور گڈ، یعنی کوئی بھی واقعات کا تسلسل اچھے یا برے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ عمران خان کی مثال ہی آپ لے لیں تو پہلے انہوں نے 3 اپریل کو جو اقدامات کیے یا کروائے ان کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، غیر آئینی قرار دے دیا۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک بدنام زمانہ پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، اس کو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قرار دیتے ہوئے اس کو کالعدم نل اینڈ وائڈ قرار دیا۔ یہ حکومت کے لیے، یعنی عمران خان کی حکومت کے لیے دوسری شرمندگی یا سبکی تھی 2 دن کے اندر۔ اب تیسرا انہوں نے آج وفاقی کابینہ نے ایک کمیشن کی منظوری دی، کمیشن بنانے کی۔ وہ کمیشن کیا تھا؟ وہ جو مبینہ خط ہے جس کو سازش پر مبنی خط کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اور امریکہ کے حکومت پاکستان میں رجیم چینج، حکومت کو تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے، اس میں پاکستانی بھی انوالوڈ ہیں۔ اب اس حوالے سے انہوں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان ان کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا۔ اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی، کابینہ کے اس فیصلے کی توثیق کر دی گئی، پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ کی گئی۔ فواد چودھری نے یہ بتایا کہ 90 دن کے اندر اندر یہ کمیشن اب اپنی رپورٹ مرتب کر کے قوم کے سامنے لائے گا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب وزیر اعظم اس خط کو عام کر دیں گے۔ ہوا کیا؟ 1 گھنٹے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے معذرت کر لی کہ وہ اس کمیشن کا چیئرمین نہیں بننا چاہتے، کیونکہ کل حکومت چلی جائے گی تو یہ کمیشن خود بخود ختم ہو جائے گا، اور خود بخود ختم نہیں ہوگا تو آنے والی حکومت اس کو تحلیل کر دے گی، تو وہ ایسے کسی کمیشن کا چیئرمین بننا پسند نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے معذرت کر لی۔ اب یہ ایک تیسری شرمندگی۔ تو یہ آپ دیکھیں نا کہ پھر وہ مرفیز لا، اور جسے میں نے کہا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ڈومینوز ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے، شرمندگی کے اوپر شرمندگی، لیکن موصوف ہیں کہ وہ اقتدار سے ہر صورت چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ کب تک؟ اینی باڈیز گیس، لیکن ہوپ فلی 9 تاریخ کی رات تک، رات 12 بجے تک وہ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اگر کوئی انہونی نہ ہوئی تو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد عمران خان کی تصحیح کرنا نہیں ہے، لیکن عمران خان کو یہ باور کروانا ہے، میری طرح مجھ سے سینئر جونیئر ہر لیول کے لوگ، سول سوسائٹی کے لوگ، جو بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب گریس دکھا دیں۔ باعزت طریقے سے ابھی قوم سے خطاب کر رہے ہوں گے، جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ قوم سے وہ خطاب کے دوران کیا فرمائیں گے، لیکن شرمندگی کے اوپر شرمندگی۔ اور اس کے بعد بھی آج دیکھیں ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو یعنی دودھ کا دھلا ثابت کرتے ہوئے ایک وزیر داخلہ جو ہمارے ہیں وہ 4 دنوں کے بعد دوبارہ منظر عام پر آئے، شیخ رشید۔ انہوں نے کہا جی میں تو کب سے 3 مہینے سے عمران خان سے کہہ رہا ہوں کہ استعفے دو، اسمبلیاں توڑو، گورنر راج لگاؤ، ایمرجنسی لگاؤ۔ اب یہ وہی شیخ رشید ہے جو 1 مہینہ یعنی تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے تک، اب 1 مہینہ تو ہو گیا، آج 8 تاریخ ہے، 8 مارچ کو یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، تو یہی شیخ رشید اس سے 1 دن پہلے تک یہ کہتے تھے کہ عمران تن کے 5 سال پورے کرے گا، یہی 5 سال نہیں، آئندہ 5 سال بھی پورے کرے گا۔ ہاں، ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ جی سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے اور یا ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے۔ اب ایمرجنسی لگانے کا مشورہ انہوں نے شاید اس وقت جنرل پرویز مشرف کو بھی دیا ہوگا 3 نومبر 2007 کو، اور اس ایمرجنسی کا خمیازہ آج دن تک قوم تو بھگت ہی رہی ہے۔
لیکن جو اصل خمیازہ ہے وہ جنرل پرویز مشرف بھگت رہے ہیں. یا تو شیخ رشید عمران خان سے کوئی انتقام لے رہے ہیں, شاید وہ انتقام ہو جب عمران خان نے کہا تھا کہ تمہارے جیسے شخص کو تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اب یہ بھی ایک حقیقت ہے, اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے جو بھی تھا, اس وقت اس دن وزیر اعظم اگر وہ تھے عمران خان, انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی, پھر اس کے بعد جشن منانے کا اعلان کیا. اور جب سپریم کورٹ نے یعنی اپنی گورنمنٹ ختم کر کے جشن منایا, اور جب سپریم کورٹ نے ان کی حکومت کو بحال کیا تو احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے خلاف ان کے موجودہ وزراء یا رفقاء کار کہہ لیں یا ساتھی کہہ لیں, وہ سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب عجیب سی بات ہے, آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ANP کے رہنما ہیں میاں افتخار حسین, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم عمران خان کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی مبارکباد. ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ پہلی مرتبہ بقول ان کے کہ مطلب سلیکٹڈ غیر قانونی ناجائز طریقے پر ان کو مسلط کیا گیا, پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے. دوسری مرتبہ وہ غیر آئینی وزیر اعظم بنے جب صدر مملکت نے بغیر کسی نوٹیفکیشن کے ان کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا عبوری وقت کے لیے. اور تیسری مرتبہ سپریم کورٹ نے ان کو دوبارہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دیا. تو یہ ایک عجیب سا کھیل جاری ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کی سمجھ میں ہو تو آپ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سیاست کو سیاست کی طرح ٹریٹ کریں. آپ سمجھ جائیں کہ اب جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی حالات ہیں, جتنے بھی کرائن ہیں, جو بھی انوائرمنٹ ہے وہ اب آپ کے اگینسٹ ہے. اب اس کو آپ مرفیز لا کہیں, اس کو آپ ڈومینوز ایفیکٹ کہیں, جو بھی آپ اس کو نام دیں, لیکن حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں. 2017-2018 میں حالات آپ کے حق میں تھے, موافق تھے, ہر چیز آپ کے لیے ہانکی ڈوری بنائی گئی, آپ کو پلیٹ میں سجا کے وزارت عظمیٰ دی گئی, حکومت آپ کی بنائی گئی, آپ کے وزراء آپ کی کابینہ ان لوگوں نے بنائی, آپ کے لیے بندے وہ توڑ کر لائے, الیکٹیبلز لائے, جہاز اور ہیلی کاپٹر بھر بھر کے MNAs آپ کی جھولی میں, MPAs آپ کی جھولی میں بھیجتے رہے. یہاں تک کہ وہ جو 2 یا 3 رنگا جو دوپٹہ ہے, 2 رنگا PTI کا, وہ دوپٹے کم پڑ گئے, اتنے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے تھے. آج حالات الٹ ہیں, آج سب لوگوں کا رخ جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں. کوئی بھی تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان اگر وہ سیاستدان ہے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ دیکھیں اب عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں. محسن بیگ نے تو آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ عمران تو گیا. اب وہ بھی ایک ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں, اسلام آباد میں ان کے ویل کنیکٹڈ ہیں. اب یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی کے اوپر شرمندگی کے اوپر, اب یہ ڈسگریسفل جو رویہ ہے, مطلب ایک ہوتا ہے ڈگنیٹی, وہ اپنی ڈگنیٹی خود کھو رہے ہیں, اپنی گریس کو وہ خود ختم کر رہے ہیں. اور وہ کس منہ سے وہاں کے پاس جائیں گے جبکہ سپریم کورٹ نے اس سارے خط کے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. آپ جتنا زیادہ اس خط کی تہہ میں جائیں گے اتنا یہ آپ کے خلاف جائے گا مستقبل میں. آج آپ کی حکومت ہے, کل نہیں ہوگی اور یقیناً نہیں ہوگی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہرحال فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.